बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम लेके हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पर यूथ की रिक्वायरमेंट्स को सामने रख कर तरतीब दिया गया है कि किस तरह से यूथ की पोशीदा सलाहियतों को उजागर किया जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें फ़राहम की जाए जिसकी वजह से उनके अंदर मुस्बित तब्दीली आ जाए। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जहाँ एक बहुत लंबे अरसे से एक पैंडमिक जैसी सिचुएशन से और लॉकडाउन की वजह से घरों के अंदर रहने की वजह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बहुत सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने का चांस होता है और जिसके असरात फिर डिप्रेशन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना और कंसंट्रेशन नहीं होना। तो इन सब के हल के लिए ये एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारा जो मेन थीम फोकस होगा ये हाईलाइट करना कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम का असल मकसद क्या है। इस हवाले से अगर हम अपने एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि तालीम का मकसद बस एक डिग्री लेना है और जाकर प्रोफेशन हासिल करना। हालांकि ये तालीम का बहुत ही एक महदूद ऑब्जेक्टिव है, अगरचे ये ज़रूर मकसद है लेकिन आखिरी अल्टीमेट पर्पस नहीं है। तो क्योंकि तालीम एक मैं अपने अल्फाज में अगर इसको डिफ़ाइन करूं तो एक ऐसा लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक पुरमसरत, बावकार और काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इवन लफ्ज़ तालीम के मानी पर भी अगर हम ध्यान दें तो ये लफ्ज़ एडुकार से निकला है, जिसके लातिनी लफ्ज़ है जिसके मानी है टू ब्रिंग आउट समथिंग। लेकिन हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या कर रहे हैं, यानी एक स्टूडेंट्स को एम्प्टी बकेट समझ के उनके जहनों को बस सिर्फ मालूमात से भर देना, जबकि तालीम का मतलब ही, मानी ही हमसे ये तकाजा करता है कि हम स्टूडेंट के अंदर में से कोई चीज़ को बरामद करें, यानी उनकी शख्सियत को इस तरह से तराशें कि वो एक मिसाली इंसान बने। तो इस बात को समझने के लिए जस्ट दो एग्ज़ाम्पल्स में इक्तफ़ा करके इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूं कि तालीम के हवाले से हमारे सामने क्या पर्पस होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए जस्ट हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं दो सीड्स की। एक सीड ऐसा है जो फ्लावरिंग प्लांट का है, जो हम अपने घर के बाहर उसको लगाते हैं और उसके लिए वो तमाम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, पानी, ज़रखेज़ी और नर्चरिंग करके, सनलाइट, वो तमाम चीज़ें, ताकि वो सीड एक कली से फूल बन जाए। तो गोया ये काम एक टीचर का होना चाहिए कि वो गार्डनर का रोल प्ले करे, ताकि स्टूडेंट एक बीज से उसकी मिसाल, यानी एक कली से वो एक फूल बन जाए, यानी अपने अंदर वो तमाम एबिलिटीज़ का मुजाहिरा करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी एक अच्छे किरदार का मुजाहिरा करते उसकी मिसाल यूं बन जाए जैसे कि कली फूल बन जाए तो खुशबू देता है, फूल खुशबू देता है और खूबसूरत नज़र आता है। तो इंसान अपने किरदार की वजह से अच्छा दिखता है और सिर्फ फूल ही तक महदूद नहीं रखे बल्कि फूल से वो जाकर एक फल बन जाए। तो एक कामयाब इंसान और एजुकेटेड इंसान की मिसाल एक फलदार दरख्त की तरह बन सकती है, जबकि वो सीड जो एक जंगल में उगता है, उसकी कोई परवरिश करने वाला नहीं होता, ऐसे रिजल्ट उसमें न कोई फूल उगते हैं न कोई फल पैदा होता है। तो ऐसे दरख्त को फाइनली काट दिया जाता है, जलाया जाता है। तो ये दो बातों से हमारे सामने एजुकेशन का एक फलसफा सामने आता है। तो ये एक जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल्स, लेकिन डिटेल में हम एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। और सेकेंडली हमारा पर्पस ये है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये भी बताएं कि यूथ के अंदर किस तरह से उनको जो है उनको बता दिया जाए कि खुशी का राज क्या है, खुशी का फलसफा क्या है, ये बताने की हम कोशिश करेंगे। तो क्योंकि दुनिया में कोई भी कुछ भी करना चाहता है, कोई प्रोफेशन हासिल करना चाहता है, कोई भी डिग्री हासिल करना चाहता है, कोई इज्जत कमाना चाहता है, आखिर मकसद ये होता है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो और खुशी मिले। तो अब खुशी के लिए क्या
ذریعہ ہے. خوشی کا مین، ہر انسان چاہتا کہ میں خوش رہوں، لیکن بہت سے پہلو ہے، اس کے اوپر ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میں بات کو مختصر کروں گا کہ ہماری دنیا سے ریلیٹڈ، فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں سب پوری ہونے سے، یا ہمارا امیر بننے سے ریلیٹڈ، یا ہم ایک کامیاب انسان بن جائے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، تو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہم خوش رہیں گے. یعنی دنیا میں اگر ہم امیر ترین شخص کو بھی دیکھیں تو شاید وہ اپنے انر پیس کو پانے میں وہ بھی ناکام ہو. تو اس لیے اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کو خوشی کو اپنے دل کے اندر تلاش کرنا چاہیے، باہری دنیا میں تلاش نہیں کرنا چاہیے. وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، روٹی کپڑا مکان، جس کی ہر شخص کو نیڈ ہے، لیکن جو خوشی ہے وہ نیڈ پوری ہونے پر ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہماری تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو جائے اور ہمیں خوشی مل جائے. تو خوشی کو اپنے دل میں تلاش کرنا چاہیے. اس مثال پر کہ جیسے کہ ایک جوک ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی سوئی کو اپنے کمرے کے اندر کھوئی، یعنی اس سے اس کی نیڈل کھو گئی، تو وہ چونکہ وہاں اندھیرا تھا باہر نکلا اور پھر گلی میں ڈھونڈنے لگا جہاں لائٹ تھی. تو ایک بندہ آتا ہے اور پوچھتا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولتا کہ میں اپنی سوئی تلاش کر رہا ہوں. اچھا تو سوئی کہاں کھو گئی؟ بول رہا گھر میں کھو گئی، اپنے روم میں کھو گئی. تو وہاں تلاش کرو. تو بول رہے کہ وہاں اندھیرا ہے اس لیے میں باہر آ کے ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہی سچویشن آج دیکھے تو یعنی سب لوگوں کا ہے کہ ان سے خوشی اپنے دل میں کھو گئی ہے، اور جہاں اندر علم کی روشنی جلانے کی ضرورت ہے، سمجھ کی روشنی جلانے کی ضرورت ہے، تو نہ کہ باہر جا کے چیزوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سیکنڈ پہلو ہے جس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. اور تھرڈلی کنسنٹریشن کے اوپر پھر ہم بات کریں گے، کس طرح سے اپنے خیالات کو ون پوائنٹ کر کے تعلیم کے اوپر توجہ دی جائے، اپنے پرپس آف لائف کے اوپر کیسے توجہ دے سکتے ہیں، ہمارے بکھرے ہوئے خیالات، اسکیٹرڈ خیالات کس طرح سے ون پوائنٹ پہ لائے جا سکتے ہیں. چونکہ میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر بہت منفی اثرات آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے لائف کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا مائنڈ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے سائیکولوجیکلی، کہ ہمارا مائنڈ کا سب کانشیس کا کیا رول ہے، کانشیس مائنڈ کا کیا رول ہے، اور ان دونوں کے ایڈجسٹمنٹ سے کس طرح سے ہمارے دل کے لیے، دل کے اندر ایک یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اطمینان پیدا ہوتی ہے. تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کنسنٹریشن بہت ہی اہم ہے پڑھائی کے حوالے سے بھی، اپنی لائف میں کامیابی، زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب ہونے کے لیے تو کنسنٹریشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور نیکسٹ جو ہمارا اس پروگرام کے اندر آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیلف کانفیڈنس کے اوپر کام کریں، کہ کس طرح سے یعنی اپنے اندر یوتھ کے اندر خود اعتمادی کو بڑھایا جائے، کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں، لیڈرشپ سکلز کو اپنے اندر امپروو کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس پر بات کی جائے گی، تاکہ اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اپرچونٹی ملے فرام آل اسپیکٹس آف لائف. ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کام کریں گے. تو چونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ یعنی یہ جو ایج ہے، نوجوانی کی جو ایج ہے، وہ گویا ایک طوفانی ایج کہا. ایک طوفان جس طرح سے کسی گاؤں کی طرف آئے، کسی شہر کی طرف آئے، تو اس کا اپنا جو مین راستہ ہے، اگر وہاں سے چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کہیں سے اس گاؤں کی طرف رک کر دے تو ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی یوتھ کے اندر جذبات کا پیدا ہونا فطری بات ہے. وہ جذبات کا طوفان کو تو آنا ہی آنا ہے اور اس کو دبایا بھی نہیں جا سکتا. تو اب ان جذبات کو پوزیٹو طریقے سے، پوزیٹو وے میں، مثبت طریقے سے کس طرح سے ڈھالا جائے تاکہ ان کی صلاحیتیں اجاگر ہو جائیں. تو جس میں اسپورٹس بھی ہے، میوزک بھی ہے، یہ تمام مثبت ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے فراہم کی جائے کہ تاکہ اسٹوڈنٹس ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنی ڈیولپمنٹ کو یقینی بنائیں. اسی طرح سے فائنل جو
اس پروگرام کے ذریعے سے ہم ایک اور اپرچونٹی مہیا کر رہے ہیں، وہ ہے انگلش لینگویج. So everybody knows the importance of English language. It's getting important day by day because it is international language, and it is language of science and technology, and it is also the language of every new knowledge. So that's why it is called lingua franca. تو اس پر مزید تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اس کی اہمیت جانتا ہے، مگر ہم بہت ہی آسان لفظوں میں اور نیو ٹیکنیکس کے ذریعے سے، گرامر کے تھرو، ووکیبلری کے تھرو اور پریکٹسز کے تھرو ایسی اپرچونٹی فراہم کرے جہاں اسٹوڈنٹس ایزیلی انگلش لینگویج کو سیکھ سکے. تو یہ اوور آل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے یعنی یوتھ کے اندر ایک صحیح معنوں میں تبدیلی آئے، تو یہ ہمارا مقصد ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں although I'm not an educationist، میں کوئی ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی میں نے پریکٹیکل لائف سے سیکھا ہے، خاص طور پر یہاں میں اپنے ٹیچرز کو یاد کرنا چاہتا ہوں ان کے احسانات کا، کہ ان کی تربیت سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بات فل اینڈ فائنل ہے، اس میں بہت سے فلاز ہو سکتے ہیں، امپرومنٹ کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دیر از آلویز روم فار دا امپرومنٹ. لہٰذا یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس میں تنقید برائے تعمیر کے غرض سے اگر فیڈ بیک ہو تو موسٹ ویلکم. ایسا نہ ہو تنقید برائے تعمیر کی بجائے تنقید برائے تنقید نہ ہو، تو اس سے میرے لیے بھی بہتری ہے. اور اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف آور یوتھ، تو پھر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا استفادہ ہو.